اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین، آج 21ویں پارے کی سورہ عنکبوت کی 45ویں آیت سے تلاوت قرآن کریم کا آغاز ہوگا، اور آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ اور ہمارے ساتھ تفسیر کے لیے موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو وبرکاتہ۔ آئیے تلاوت قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں۔ قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اے رسول مکرم، آپ اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیے جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم رکھیے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، اہل کتاب سے صرف عمدہ طریقے سے بحث کرو، ماں سوا ان کے جو ان میں ظالم ہیں، اور تم کہو ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے اطاعت شعار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اے رسول مکرم، ہم نے اسی طرح آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، پس جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور بعض ان مشرکین میں سے بھی ایمان لے آتے ہیں، اور ہماری آیتوں کا صرف کفار ہی انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ اور آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں پڑ جاتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ بلکہ یہ ان لوگوں کے سینوں میں واضح آیتیں ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، اور ظالموں کے سوا ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ وقالوا لولا
الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. اور کافروں نے کہا ان پر ان کے رب کی طرف سے مطلوبہ معجزات کیوں نہیں نازل کیے گئے؟ آپ کہیے معجزات تو اللہ ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف برسر عام عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. کیا ان کے لیے یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر الکتاب نازل کی ہے جس کی ان پر تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ضرور رحمت اور نصیحت ہے۔ قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. آپ کہیے کہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ اللہ کافی ہے، اس کو علم ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے، اور جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یہ لوگ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں، اور اگر عذاب کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ چکا ہوتا، اور ان پر ضرور عذاب اچانک آئے گا اس حال میں کہ ان کو اس کا شعور بھی نہ ہوگا۔ يستعجلونك بالعذاب وإن لجهنم لمحيطة بالكافرين. یہ آپ سے عذاب کو جلد طلب کر رہے ہیں، اور یہ مطمئن رہیں یقیناً دوزخ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. اس دن ان کو عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا، اور اللہ فرمائے گا جو کچھ تم کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. اے میرے ایماندار بندو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر جاندار موت کو چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين.
جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہم ان کو ضرور اس جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے۔ الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی، اور وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کس نے کام پر لگایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، تو وہ کہاں الٹے پھر رہے ہیں۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ کس نے آسمان سے پانی نازل کیا پھر اس سے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اس کو زندہ فرمایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور دنیا کی یہ زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ سو جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں سمندر سے بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہ اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ تاکہ وہ ان تمام نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے ان کو دی ہیں اور اس دنیا سے عارضی فائدہ اٹھائیں، پس وہ ان قریب جان لیں گے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ
الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو امن کی جگہ بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے گرد و نواح سے لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، تو کیا وہ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو نہیں مانتے؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين اور اس سے بڑا اور کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق آ جائے تو اس کو جھٹلائے؟ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ دوزخ نہیں ہوگا؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہیں دکھائیں گے، اور بے شک اللہ ضرور محسنین نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم غلبت الروم اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ الف لام میم، رومی ایرانیوں سے مغلوب ہو گئے۔ فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب دوبارہ غالب ہوں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون۔ چند سالوں میں پہلے بھی اور بعد بھی حکم اللہ ہی کو زیبا ہے، اور اس دن مومنین خوش ہوں گے۔ بنصر اللہ ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم۔ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور وہ بہت غالب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ وہ ظاہری دنیاوی زندگی کا علم رکھتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل ہی غافل ہیں۔ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون۔ اب اپنے پر غور نہیں کرتا میں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو صرف
حق کے ساتھ اور مقرر مدت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک اکثر لوگ اپنے رب سے ملاقات کے ضرور منکر ہیں۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ پس وہ اپنے سے پہلے لوگوں کا انجام دیکھ لیتے جو ان سے زیادہ قوت والے تھے، اور انہوں نے زمین میں ہل چلایا اور اس کو آباد کیا، اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا۔ ان کے پاس رسول واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ پھر برے کام کرنے والوں کا برا انجام ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجرمین مایوس ہو جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور ان کے مظلوم شرکاء میں سے کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور وہ خود اپنے شرکاء کے منکر ہو جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کو جنت میں خوش و خرم رکھا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری ملاقات اور ہماری آیات کی تکذیب کی تو ان سب کو عذاب میں پیش کیا جائے گا۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ۔ اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو۔
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. اور اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر اب تم بشر ہو کر پھیلتے جا رہے ہو. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم کو ان سے سکون حاصل ہو اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش ہے اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. بے شک اس میں عالموں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اور اس کی نشانیوں میں سے رات اور دن میں تمہاری نیند ہے اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. بے شک اس میں غور سے سننے والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ تم کو ڈرانے اور امید پر قائم رکھنے کے لیے بجلیوں کی چمک دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے پھر اس سے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ زمین اور آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں پھر جب تم کو وہ زمین سے بلائے گا تو تم فوراً قبروں سے باہر نکل آؤ گے. وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
اور آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے اور سب اس کے اطاعت شعار ہیں۔ وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اور وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر بہت آسان ہے، اور آسمانوں اور زمینوں میں اسی کی سب سے بلند صفات ہیں، اور وہی بہت غلبہ اور بہت حکمت والا ہے۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کی تفسیر کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب سے کہ تفسیر فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کے پروگرام میں 21ویں پارے کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں جتنا حصہ تلاوت کیا گیا ہے یہ اس پارے کے 6 رکوع پر یہ تلاوت مشتمل ہے، اور چونکہ یہ 20ویں پارے کے اختتام سے سورۃ العنکبوت کا جو آغاز ہوا ہے تو 21ویں پارے کی آج کی تلاوت میں سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الروم کا آغاز بھی ہے۔ سورۃ العنکبوت چونکہ 69 یعنی کہ 69 آیات پر مشتمل ہے، جس میں سے 45 سے 21ویں پارے کا آج آغاز ہوا ہے، اور 6 رکوعات میں سے اگر ہم پہلے رکوع کی بات کریں تو پہلا رکوع کئی مضامین پر مشتمل ہے، جن میں سے ابتدائے آیات میں اور ابتدائے پارہ میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوگوں کو اقامت الصلاۃ کی تاکید فرمائی ہے، یعنی کہ نماز کو کس طریقے سے قائم کرنا چاہیے، اور یہ قرآن کریم کا حسن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں جب نماز کا حکم فرماتا ہے تو وہ اقامت الصلاۃ کی بات کرتا ہے کہ نماز تم قائم کیا کرو، اور قائم کرنے کا جو مفہوم علماء نے بیان فرمایا وہ یہی ہے کہ نماز کو اس کے تمام تر آداب اور شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، اور اس کا سب سے مین مرکزی نقطہ نماز کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی یاد کے لیے نماز کو ادا کیا جائے، جیسے ایک مقام پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ تم نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے 21ویں پارے کا جو آج آغاز ہوا ہے تو فرمایا آگے جا کر کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ ہی کی یاد سب سے عظیم چیز ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ہماری نماز، ہماری عبادات اور ہماری توجہات کا مرکز اللہ رب العزت کی یاد ہونی چاہیے، جبھی پھر اس کے وہ فوائد ملیں گے جو آگے قرآن نے بیان کیے کہ یہی نماز پھر بے حیائی سے روکتی ہے اور بری باتوں سے منع کرتی ہے۔ پھر اسی پہلے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب سے جو کہ مخالفین ہیں اہل اسلام کے، ان کے ساتھ بھی بحث کرنے کا انداز قرآن نے بیان فرمایا کہ اس کے اندر بھی تمہیں چاہیے کہ الا باللتی ہی احسن، کہ عمدہ طریقے سے بحث کرو، اور یہاں سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جب اہل کتاب کے ساتھ بھی بحث کرنے میں عمدگی مطلوب ہے تو خود اہل ایمان کے درمیان اگر آپس میں کوئی چپکلش ہو جائے تو اس میں زبان و بیان کتنا عمدہ ہونا چاہیے، یعنی اس میں کہیں بھی ہمیں اخلاقیات کا دامن چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم نے نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں انداز گفتگو بھی گویا کہ سکھایا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ اسی رکوع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض کیفیات یا قرآن کریم کے تعلق سے بعض اوصاف کی طرف بھی اشارہ فرمایا، خصوصاً کتابت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فرمایا کہ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دست مبارک سے یہ قرآن نہیں لکھتے، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ کیوں کہ وہ کہتے کہ نبی چونکہ لکھنے پر قادر ہیں تو یہ لکھ کر لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صفت کے اظہار سے گویا کہ منع فرما دیا۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ لکھنے کا اظہار نہیں فرمایا آقا دو عالم نے، تاکہ لوگ شک نہ کریں، اور اللہ رب العزت ہی کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا، اور یقیناً اس کلام کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بالکل اسی طریقے سے پیش فرمایا کہ جیسے یہ قرآن نازل ہوا ہے۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین گرامی، پیغام یہی ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن کی تعلیمات کو سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ARYQTV کے اس اہتمام کو قبول فرمائے کہ جس میں تلاوت کلام الرحمن، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جا رہی ہے۔ آج کی اس نشست سے، پیغام قرآن کے اس پروگرام سے اپنے میزبان
محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ اللہ اللہ